سورۃ الحشر کی آیت نمبر 22۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اس سورۃ حشر کی آخری آیات ہیں، بڑی عظمت والی آیات ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت اور اپنی شان کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں قرآن کریم کی عظمت کا ذکر تھا جو اللہ کا پاک کلام ہے۔ اب ان آیات میں خود اللہ رب العالمین کی اپنی عظمت اپنی شان کا ذکر ہے۔ حدیث مبارک میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 دفعہ یوں پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کے بعد 1 دفعہ یہ آیات مبارکہ تینوں آیتیں پڑھے، 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے اس کے بعد یہ 3 آیات 1 دفعہ پڑھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اس پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہو، شام تک وہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر یہ شخص شام سے پہلے فوت ہو جائے تو اللہ پاک اس کو شہیدوں کا مرتبہ نصیب فرماتے ہیں، اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ شہید ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک اس کے ساتھ یہی معاملہ یہی ماجرا ہو۔ یہ بڑی عظمت والی آیات ہیں، ان کا ترجمہ بھی ہم سنیں، ان کو یاد بھی کریں اور اس کو اپنا معمول بھی بنائیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں واللہ الذی، وہ اللہ وہ ہے، ہوا کے اندر ہی بڑی عظمت ہے، ہوا کا معنی ہے وہ، اور وہ کے ساتھ بندہ اشارہ اس طرف کرتا ہے جس کو جاننے پہچاننے میں کوئی شک نہ ہو۔ جب 2 دوست آپس میں ملتے ہیں اور انہوں نے کوئی بات کرنی ہو اور دوسرے لوگ بھی پاس ہوں تو کیا کہتے ہیں وہ آیا تھا۔ اب وہ دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون ہے، تو جانی پہچانی شخصیت کو وہ کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی ہوا لا کے بتا دیا کہ وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، پھر بھی اس کی کچھ صفات یہ ہیں، هو اللہ
وہ اللہ ہے الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے عبادتوں کے لائق صرف کون ہے؟ سجدوں کے لائق صرف کون ہے؟ ہماری راز و نیاز کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو بھی جاننے والا ہے، حاضر کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ غیب اور حاضر میرے آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے سب حاضر ہی حاضر ہے۔ اب میں نہیں جانتا میرے دیوار کے پیچھے کیا ہے، میرے پیچھے دیوار ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے میں نہیں جانتا، آپ کے پیچھے دیوار ہے، اس سے پیچھے کیا ہے آپ نہیں جانتے۔ ہمارے لیے وہ غیب میں ہے، جو چیز سامنے ہے وہ شہادت، وہ حاضر ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے کچھ بھی غیب نہیں، سب حاضر ہی حاضر ہے۔ اس لیے فرمایا وہ تمہارے لیے جو غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، تمہارے لیے جو حاضر ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا الرحمن هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ رحمان اللہ رب العالمین کی صفت رحمت کا مبالغہ ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ صفت اللہ رب العالمین کی دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ رحمان کہتے ہیں اس ذات کو جو ہر خاص و عام، اپنے غیر، دشمن، دوست سب پہ رحمت کرے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت بھی دنیا کے اندر سب پہ ہے۔ دیکھیں جو اللہ کو نہیں مانتے وہ سانس کہاں لیتے؟ وہ بھی اسی فضا میں سانس لیتے۔ آکسیجن ان کو بھی اللہ مہیا کرتا ہے، کھانے کے لیے روٹی ان کو بھی اللہ دیتا ہے، پینے کے لیے پانی ان کو بھی اللہ دیتا ہے۔ اپنے پرائے، دوست، دشمن، ماننے والے، نہ ماننے والے سب پہ رحمت کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور رحیم اللہ کی وہ خاص رحمت ہے جو صرف ایمان والوں پہ ہوگی، اور یہ آخرت کے اندر ہوگی۔ آخرت میں کافروں پہ کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، نداؤں میں ہمیں یوں ملتا ہے یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اے دنیا کے رحمان اور آخرت کے رحیم۔ اللہ رب العالمین رحمان بھی ہے، رحیم بھی۔ پھر فرمایا هو اللہ، وہ اللہ ہے الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مسئلے حل کرنے والا، عزت و ذلت دینے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ نفعوں کو نقصان میں بدل دے، نقصان کو نفعوں میں بدل دے، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ فرمایا الملک، وہ بادشاہ ہے، الملک وہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ جو چاہے وہ کر سکے۔ چلتی اس جہان میں صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ موسموں کو بدلتا ہے، وہ دن رات کو بدلتا ہے، وہ ہواؤں فضاؤں کو بدلتا ہے، وہ عروج و زوال کو بدلتا ہے۔ کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلیل کر رہا ہے، کسی کو بادشاہت دے رہا ہے، کسی سے بادشاہت چھین رہا ہے۔ یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ الملک، اور پھر فرمایا القدوس، وہ پاک ہے۔ قدوس کہتے ہیں پاکیزہ کو، پاک ذات، ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر کجی سے پاک۔ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین، جس میں کوئی کمی نہیں، نیند اس کو نہیں آتی، بھوک اس کو نہیں لگتی، پیاس اس کو نہیں لگتی، تھکاوٹ اس کو نہیں ہوتی، سونے کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے،
یہ تمام عیبوں سے، نقائص سے، کمیوں سے، کمزوریوں سے پاک صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ پھر فرمایا السلام، وہ سلامتی دینے والا ہے۔ سلام اللہ رب العالمین کا نام ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے جب کسی کو سلام کریں تو گول مول الفاظ میں نہیں، السلام علیکم نہیں، بلکہ اللہ کا پورا نام، اللہ کی محبت کے ساتھ لینا چاہیے، السلام علیکم، تاکہ ذکر الہی کا بھی فائدہ ہمیں حاصل ہے۔ جب بندہ دوسرے کو کہتا ہے السلام علیکم تو وہ صرف سلام نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اللہ کا پاک نام لے کر اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہوتا۔ پھر فرمایا المؤمن، المؤمن یہ لفظ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ لفظ بولا جائے بندے کے لیے، انسان کے لیے، میرے آپ کے لیے، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول پہ یقین کرنے والا، ایمان لانے والا، مؤمن۔ لیکن جب یہ لفظ اللہ کے لیے بولا جائے گا تو پھر اس کا معنی ہوگا امن دینے والا۔ المؤمن اس کا معنی کیا ہے؟ امن دینے والا۔ پوری کائنات میں سب کو امن دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا المہیمن، مہیمن اس کا معنی ہے دیکھ بھال کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا۔ جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتا ہے، استاد اپنے شاگردوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، وہ کسی غلط کام کی طرف نہ جائیں اس کی نگرانی کرتا ہے، یہ والد کے، استاد کے فرائض میں داخل ہے۔ اسی طرح یہ کام اللہ رب العالمین کا کام ہے، وہ اپنی ساری مخلوق کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے، ان کی کمیوں پہ بھی نگرانی کرتا ہے۔ ہر چیز کا نگران بذات خود کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ المہیمن، پھر فرمایا العزیز، وہ عزتوں والا ہے، عزت خود بھی عزتوں والا ہے، سارے جہان کو بھی عزتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا الجبار، جبار کے دو معنی علماء نے لکھے، ایک معنی ہے دبانے والا، دبانے والا، اور دبانے والا وہی ہوتا ہے جو زورآور ہو، جس کے اندر قوت ہو، پاور ہو، وہی دبا سکتا ہے۔ اور ایک معنی اس کا لکھا ہے کہ کمزوریوں کو دور کرنے والا، جبار شکستہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والا، اس لیے اس پٹی کو بھی جبیرہ کہتے ہیں۔ یہ جو ہڈی ٹوٹ جائے تو پٹی باندھتے ہیں، عربی زبان میں اس پٹی کو جبیرہ کہتے ہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا۔ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو، ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑنے والا بھی کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ المتکبر، وہ بڑی عظمتوں والا، بڑائیوں والا ہے۔ متکبر، تکبر کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا، سب سے بلند۔ کوئی انسان اپنے آپ کو سمجھے میں سب سے بڑا ہوں، یہ انسان تکبر کر رہا ہے۔ انسان کے لیے تکبر کرنے کی اجازت نہیں، انسان عاجزی اختیار کرے، میں کچھ نہیں ہوں۔ تکبر کون کر سکتا ہے؟ بڑائی اور عظمت کس کے لائق ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا الکبریاء ردائی، کبریائی، عظمت، بڑا ہونا یہ میری چادر ہے۔ جیسے انسان چادر باندھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ کبریائی میری چادر ہے، اور جو میری چادر مجھ سے چھیننا چاہے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ مفہوم اس کا یہ، اس لیے اپنے اندر عاجزی ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ان صفات کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں سبحان اللہ، وہ اللہ پاک ہے، عما یشرکون، ان سب سے جن کو یہ لوگ شریک بناتے ہیں۔ کوئی بھی کسی کو بھی اللہ کا شریک بناتا ہے، کسی نے فرشتوں کو بنایا، کسی نے جنات کو بنایا، کسی نے انسانوں کو بنایا، کسی نے پتھر کے مجسموں اور مورتیوں کو بنایا۔ کوئی بھی ایسی چیز
چاہے وہ مخلوق ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، جب انسان اس کو اللہ کا ساجی اور شریک بناتا ہے تو اللہ فرماتے ذرا دیکھو تو صحیح کس کو میرا شریک بنا، کہاں عظمتوں والا اللہ، کہاں یہ بے بس انسان، کہاں وہ قدرتوں والا مالک کائنات، اور کہاں یہ اس کی مخلوق اور محتاج، کن کو کس کا شریک بنا۔ اللہ ہر ایک شرک سے بالکل پاک ہے، اللہ ہر قسم کی شراکت سے بالکل، سارے مل کے بولے سارے اللہ صرف کیا ہے، ہر قسم کے شرک سے اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، فرمایا هو اللہ، وہ اللہ وہ ہے الخالق جو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، الباری اور جو تراشنے والا ہے۔ خالق کہتے ہیں چیز کو بنانے والا، اور الباری کہتے ہیں چیز کو سیٹ کر کے بنانے والا، بالکل صحیح سانچے میں۔ کسی بھی مخلوق کو، چیز کو آپ دیکھ لیں، اللہ نے اس کی ڈیزائننگ، اس کی رنگت، اس کا سائز ایک جیسا رکھا ہو۔ یہ سارے امور کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ رب المصور، فرمایا تصویر کشی کرنے والا۔ ایک 5-6 انچ کا چہرہ ہے، اس پہ اللہ نے کتنے ڈیزائن بنا دے۔ یہاں 25-30 لوگ بیٹھے، ہر ایک کے چہرے کی ڈیزائن، ہر ایک کے چہرے کا سائز، ہر ایک کے ناک کا انداز، ہر ایک کی آنکھوں کا سٹائل، ہر ایک کے بولنے کا انداز، سب کا مختلف ہے۔ یہ سب بنانے والا کون ہے؟ پوری دنیا کے اندر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں انسان ہے، ان سب کے چہروں کو الگ الگ بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہاں تک کہ آپ حضرات جانتے ہیں انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں، کسی انسان کے انگوٹھے دوسرے انسان سے میچ نہیں کرتے۔ اربوں انسانوں کے انگوٹھوں میں ایسی باریک باریک اس نے راستے بنا دیے، نشانات بنا دیے کہ وہ کسی دوسرے سے ملتے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے عجیب انداز میں رکھا ہے، انسانوں کی آنکھوں میں چمک الگ ہے۔ آپ جاتے نا شناختی کارڈ بنوانے یا پاسپورٹ، تو وہ کہتے ہیں اینک اتار دیں، گلاسز جنہوں نے لگائے ہوئے ہیں، ان کے لگائی ہو، کیا کہتے ہیں کہ اینک اتار دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں کی چمک اس میں آئے، اور پھر وہ اس آنکھوں کی چمک سے پہچانتے ہیں۔ بعض لوگ چہرہ کسی دوسرے کی طرح بنا لیتے ہیں، پلاسٹک سرجری کر کے، میک اپ کر کے کسی دوسرے جیسی شکل بنا لی، لیکن وہ جو اندر اللہ نے آنکھوں کی چمک رکھی ہے، وہ چمک بھی ہر انسان کی مختلف ہے، اس چمک سے بھی انسانوں کو پہچانا جاتا ہے۔ ایسی تصویر کشی کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس لیے حدیث پاک میں کہ جو انسان دنیا میں تصویر بناتا ہے، حدیث پاک میں بخاری شریف میں دیگر کتب حدیث میں صحیح حدیث ہے، جو تصویر بناتا ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے تو نے تصویر بنائی تھی، جاندار کی تصویر بنائی تھی؟ اچھا اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تو تصویر بنائی تو میں نے اس میں روح بھی ڈالی، اب تو نے تصویر بنائی ہے تو اس میں روح بھی ڈال کے دکھا۔ تو ظاہر ہے کوئی انسان روح تو ڈال نہیں سکتا، تو اس کو سزا ملے گی۔ جب روح نہیں ڈال سکتا تھا تو پھر اللہ کا مقابلہ کیوں کیا؟ اس لیے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویریں بنانے والے، بنوانے والوں پہ لعنت فرمائی۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آج یہ تصویر کا فتنہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس سے بچنا ہی محال ہو چکا ہے، حتیٰ کہ دینی پروگرامات کی تصویریں اور ویڈیوز وہ بھی بننا شروع ہو گئی۔ الامان الحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو تصویر بنانا صرف کس کا کام ہے؟ اللہ۔ لہ الاسماء الحسنى، اللہ کے یہ چند نام بیان فرما کے اللہ پاک فرماتے اس اللہ کے بہت سے پیارے پیارے نام، بہت سے پیارے پیارے نام۔
اللہ رب العالمین جیسے اپنی ذات کے اعتبار سے اس کی کوئی حد نہیں، اسی طرح علماء نے لکھا ہے اللہ کی صفات کی بھی کوئی حد نہیں، صفات میں بھی لامحدود ہے۔ 99 نام اللہ رب العالمین کے، یہ مطلب نہیں کہ صرف 99 ہی ہیں اور نہیں ہیں، وہ تو پھر اللہ محدود ہو گیا، محدود نہیں ہے، لا محدود نام ہے۔ ہاں 99 نام ایسے ہیں جن کے متعلق حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان 99 ناموں کو یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ 99 نام تو وہ ہیں، ورنہ اللہ کے نام تو لامحدود ہے، اللہ کی صفات لامحدود ہے۔ فرمایا لہ الاسماء الحسنى، اس کے بہت سے پیارے پیارے نام ہیں۔ فرمایا انسانوں اس کے پیارے ناموں سے اس کو یاد کیا کرو، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، اے انسانوں اللہ کا نام لو یا رحمان کا نام لو، اللہ کے بہت سے پیارے پیارے نام، کسی بھی نام سے اس کو پکارو۔ فرمایا اگر تم نہیں بھی پکارو گے وہ تمہاری پکار کا محتاج نہیں ہے، وہ تمہاری تسبیحات کا محتاج نہیں ہے، وہ تمہارے ذکر کا محتاج نہیں ہے، تم اس کی تعریف کرو وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اس کی تسبیح ہر وہ مخلوق بیان کرتی ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ساری مخلوقات اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تسبیح کا معنی سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت کی تسبیح علماء نے یہ لکھی ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت تسبیح یوں کرتی ہے سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائد، پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑھیوں کے ساتھ، پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑھیوں کے ساتھ، وزین النساء بالزوائد، اور عورتوں کو زینت بخشی لمبے بالوں کے ساتھ۔ عورتوں کی زینت لمبے بالوں میں، مردوں کی زینت داڑھیوں میں، آج معاملہ دونوں سائیڈوں سے الٹ ہو گئے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہر ایک اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے، فرشتے ہوں تب، جنات ہوں تب، انسان ہوں تب، درندے چوپائے پرندے سب اپنی اپنی بولیوں میں کس کی پاکی بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کی۔ فرمایا تمہاری پاکیوں کا وہ محتاج نہیں ہے، تمہاری تسبیحات کا وہ محتاج نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ غالب اتنا ہے کہ اپنی منمانا چاہے تو سیکنڈ نہ لگے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ زبردستی نہیں منواتا، انسان کو آزاد چھوڑا ہے، اپنی مرضی سے اللہ کو راضی کرے، اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرے تاکہ وہ خوش ہو کے اس انسان کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کی عظمت ہے، بڑائی ہے، کبریائی ہے، اللہ کے پیارے نام ہیں، ان کو یاد بھی کرنا چاہیے، ان کو اپنا ورد زبان بھی بنانا چاہیے، اللہ کی عظمتوں کو اپنے دل میں بھی بسانا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی محترم وزیر احمد صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ العزیز 10 بجے چوڑ ماجرے والے جنازگاہ میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی، تمام احباب شرکت فرمائیں۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك
وأغننا بفضلك عمن سواك